سو یہ پلان بھی کرتے ہیں بہت ساری چیزیں. بٹ یہ جو ہے یہ ایک واقعہ ہوا جس پہ شہباز صاحب کے گاڑی کے سامنے کچھ لوگوں نے احتجاج کیا اور اس کے اندر جو ہے گالی گلوچ ہوئی اور اس کو یہ بنا دیا گیا کہ جی وہ شہباز صاحب جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی ہوئی ہے. اور مجھے بڑی حیرت ہوئی. عمران شفقت صاحب ہمارے سینئر صحافی بھی ہیں اور بڑا اچھا ولاگ کرتے ہیں. انہوں نے بھی جو ہے ولاگ کیا اور انہوں نے کہا ایک تصویر اور بس, اور اس کے اوپر پورا انہوں نے اس کے اوپر ولاگ کر دیا کہ یہ جو ایک ان کو تصویر نظر آئی اس کی انہوں نے دوسرا رخ دیکھنے کی کوشش نہیں کی تصویر کی. انہوں نے جو ہے وہاں پر لوکلز جو ہے ان سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی اور بس ایک تصویر جو ان کو دکھائی گئی اور بتائی گئی وہ جو ہے اس پر انہوں نے ولاگ کٹ مارا. اور مطلب میں ہمیشہ گزارش کرتی ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنے کی کوشش کر لینی چاہیے. اس کے بعد منیب فاروق صاحب جو ہے انہوں نے نیا ولاگس کرنے شروع کیے ہیں, وہ بھی اچھا جو ہے چینل اپنا چلا رہے ہیں. انہوں نے جو ہے اس کو ریئلٹی چیک بنا دیا. وہ ایک جو جھوٹی کیمپین ہے اس کو ریئلٹی چیک کا نام دے کر انہوں نے نون لیگ کو بہت جو ہے وہ اڑے ہاتھوں لیا اور انہوں نے کہا کہ جی بس اب تو بہت برے حالات ہو گئے ہیں اور نون لیگ کے ساتھ پبلک نہیں ہے اور کام خراب ہے. سو اب میں ان دونوں کو میں دیکھ سکی ہوں. باقی بھی بہت سارا سوشل میڈیا پہ تو پروپیگنڈا یہ چلا اور ان کو واٹس ایپ کے اوپر آپ کو پتا وہ آتی بھی ہیں انسٹرکشنز, تو اس کے اوپر میں گزارش کر دیتی ہوں اگر جن کو نہیں پتا چلا ان کو میں بتا دیتی ہوں کہ یہ جو ہے یہ دو گروپس کے بیچ کا ایک پرابلم تھا اور پرابلم ہے روہی نالا جو ہے وہ پرانا کہنا سے لے کر جو ہے سلو آسل تک جو ہے وہ اس کو بحال کرنے کا ایک مطالبہ ہے. یہ ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ کلپس بھی دیکھ رہے ہیں, بینر پکڑے ہوئے ہیں باقاعدہ. یہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو باقاعدہ بینر نظر آ رہا ہے اس کلپ کے اندر کہ لوگ بینر پکڑ کے کھڑے ہیں اور جو گالی گلوچ ہو رہی ہے وہ آپس میں ہو رہی ہے. وہ دو گروپس ہیں اور ایک جو ہے وہ منع کر رہا ہے کہ گاڑی مت روکو اور احتجاج مت کرو, اور اس کو وہ گالی دے رہا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہو. اور جو دوسرا گروپ ہے وہ بضد ہے کہ ہم نے شہباز صاحب کو اپنی جو ہے وہ احتجاج سے آگاہ کرنا ہے. پھر شہباز صاحب نے دروازہ کھول کر ان کو بلایا اور ایک یہ بابا جی جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکہ انہوں نے ان کا کلپ بھی جو ہے یہ موجود ہے جس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پہلے استقبال کریں گے پھر ہم نے احتجاج کرنا ہے کہ ہمارا یہ پروجیکٹ بحال کیا جائے. بائی دا وے اس کو پھر شہباز صاحب نے اگلے دن بلا بھی لیا تھا اور ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی. میٹنگ ہونے کے بعد جو ہے وہ ڈائریکشنز دی گئیں, انتظامیہ سے گزارش کی گئی کہ اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ دیکھا جانا چاہیے. انشاءاللہ جب ہم دوبارہ جیت کے آئیں گے تو اس کے حوالے سے مزید کام ہو سکتا ہے. سو یہ جو ہے وہ ایک اس ایک بات کو, اس ایسی بات کو جو ایک لوکل مسئلے سے ریلیٹڈ تھا اس کو جو ہے وہ پاکستان پوری نون لیگ کی سیاست بنا دیا گیا اور اس کے اوپر جو ہے وہ یہ سب پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا. تو میں نے کہا کہ یہ اصلیت آپ تک پہنچانی ضروری ہے کہ یہ روہی نالے کے حوالے سے جو ایک ترقیاتی اسکیم ہے اس کے اوپر ایک جھگڑا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ دو گروپس اس کے اوپر موجود ہوتے. تو ہم بہرحال اپنے مخالفین جو ہیں یا ہمارے جو لوگ ہیں اگر وہ احتجاج بھی کرتے ہیں تو ان کو عزت دینا, تکریم دینا, ان کو چائے پہ بلا کے ان کی بات سننا, یہ میری قیادت کا رویہ ہے. آگے آ جاتے ہیں انٹرویو کے اوپر. وہ جو انٹرویو چل رہے ہیں عثمان ڈار صاحب کا جو انٹرویو ہے اس کے اوپر بہت تکلیف ہو رہی ہے. ظاہر ہے جو بریگیڈ ہے اور ٹائیگر صافی بہت بیچارے مچل رہے ہیں, ان کو وہ اس کے اندر وہ ان کو ریاستی جبر بھی نظر آ گیا. پھر آپ نے ایک مزدار چیز دیکھی ہوگی کہ کوئی ایک کلپ چلایا جا رہا ہے جس کے اندر جو ہے عثمان ڈار کے پیچھے ایک شیشہ لگا ہوا ہے, اس کے اندر سے ایک شخص اور باقاعدہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے فلورل شرٹ پہنی ہوئی ہے اور اس کو کیا بنا کے یہ دیکھیں نا یہ اس کے پیچھے سے ایک وردی والا جا رہا ہے. تو اندازہ لگائے ریاستی جبر کس کے اوپر ہوئے ہیں. رانا ثناء اللہ پہ بھی تو ریاستی جبر ہوا تھا نا, اور وہ باہر آ کے کہتا تھا میں 1000% اپنی پارٹی کے ساتھ ہوں. تو یہ اور ریاستی جبر ایسے نہیں ہوتے ہیں آج کے زمانے میں کہ ان کو مارا کٹا جائے گا, وہ کیا جائے گا. ریاستی جبر کیا ہوتے ہیں کہ آپ کو آپ کی آسائشیں نہ ملیں, آپ کو جو ہے وہ کموڈ نہ ملیں, آپ کو جو ہے بیڈ نہ ملے, آپ کو جو ہے وہ اچھا کھانا نہ ملے. تو یہ ماشاءاللہ یہ جو مخلوق ہے نا یہ پی ٹی آئی والی یہ ادھر ہی مطلب ارادہ کام ہو جاتا ہے. اور وہ آپ کو یاد ہے نا ملائکہ نے جو ہے وہ کہا تھا, انہوں نے کہا گرمی میں نا اتنے دن نہیں رہا جاتا جیل کے اندر. میں کہا جی پھر حوصلہ ہی ہے سیاسی جماعتوں کا, پھر وہی ہے سیاسی جماعتیں اور ان کے ورکرز جو یہ سب کچھ جو ہے برداشت کر لیتے ہیں. سو اس کے اوپر جو ہے وہ منصور علی خان صاحب کو بہت جو ہے وہ غصہ ہے اور میں نے ان کو 3-4 لیے کر لیے ہیں اس بات کے اوپر. اور ان کو بڑا اعتراض ہے کہ کامران شاہد صاحب جو ہے انہوں نے یہ انٹرویو کیا اور اس انٹرویو کے اندر سے وہ کافی مین میخ نکال رہے ہیں. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ انگور کھٹے ہیں. اور میرا سوال یہ ہے کہ منصور علی خان صاحب کو اگر یہ آپشن ملتی کہ وہ یہ انٹرویو کریں تو وہ نہیں کرتے, بالکل کرتے. اور ہر صحافی جو ہے وہ یہ اس طرح کے انٹرویوز کرنا یہ لینا ضروری ہوتا ہے. اب انٹرویو ایک اور کی بات ہو رہی ہے اور ایک انٹرویو کی بات ہو رہی ہے صداقت علی عباسی صاحب کے, اور اس انٹرویو کو سنا ہے کہ ریکارڈ کیا جا چکا ہے اور اس انٹرویو میں جو ہے وہ کافی
بشرا بیگم کے حوالے سے بھی جو ہے صداقت علی عباسی صاحب نے بہت باتیں کی ہوئی ہیں. بس میں جب ان کے نام سنتی ہوں نا، فاروق حبیب، صداقت علی عباسی، عثمان ڈار، تو میں کہتی ہوں کہ کتنا میں سمجھاتی تھی، نہ ات چکو، یہ جو آپ اتنا اڑ رہے ہیں نا، اتنا فرعون بن رہے ہیں، یہ مت کرے، ایسا نہیں ہوتا. لیکن نہیں بھائی، ان کو اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی. تو ابھی تک ڈان ٹی وی جو ہے سنا ہے کہ وہ ابھی اس کو آن ایئر پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے، کریں گے نہیں کریں گے. اور جو ہے وہ بشرا بیگم کے حوالے سے جو چیزیں اس کے اندر جو کہی گئی ہیں، اس کے اوپر جو ہے شاید ان کو اعتراض ہے. تو میں تو مطلب طریقے فساد والوں کو مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ بھائی ڈرو اس دن سے جس دن خاون مانکا نے آ کے انٹرویو دے دینا. ہاں جی، اور یہ نہ ہو کہ خاون مانکا بشرا بی بی صاحبہ کٹھے انٹرویو دے لیں. یا ویسے علیحدہ کریں تو زیادہ مزہ نہیں آئے گا. ہاں یار، تو مطلب 2 دن کا ایونٹ بنے گا نا، ایک دن اکٹھی کر دی تو پھر کیا مزہ آئے گا. تو ڈرے اس دن سے جس دن خاور مانکا صاحب بتائیں گے کہ ان کا کتنا اثر و رسوخ تھا وزیر اعظم ہاؤس سے، وہ کیسے جو ہے وہ ان کو آشیرواد ملتی تھی، کس طرح جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگز کراتے تھے فرح گوگی بچی کے ساتھ مل کے. ہاں جی، تو ڈرے اس دن سے. اور یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ اپنے صاحبزادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹی کو جن کے خلاف وارنٹ جاری ہو چکے ہیں، ان کو بچانے کے لیے وہ بھی جو ہے وہ سامنے آ جائیں. تو اسی لیے آپ کو دیکھ رہی ہے کہ علیمہ خان باجی آج کل بہت تیز ہوئی ہے، کیونکہ علیمہ باجی کو بھی شاید پتا ہے کہ کوئی پریس کانفرنس نہ آ جائے تو ان کو لگتا ہے کہ پھر اب میں ہی جانشین ہوں، میں ہی کروں گی. اچھا، اس کے بعد پرویز الہی صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی جو ہے اپنی پیشی کے اوپر کچھ وکیلوں کو جو ہے وہ یہ مشورہ دیا ہے کہ عمران خان کو وہ بچ کو بندہ پالوے تے بندہ پا کے کوئی خلاصی جڑا ہے نا وہ معافی موفی مانگ لو، پھر ہی جان چھٹنی، ورنہ نہیں چھٹنی. بھئی جان دیدہ بندے ہیں، ان کو پتہ، انہوں نے یہ سب کچھ کیا کرایا ہوا نا پہلے بھی. تو انہوں نے بھی مشورہ دے دیا. تو یہ نہیں ہے کہ مطلب ان کو جو ہے وہ ان کو این آر او چاہیے، یہ چہرے گوڈے این آر او مانگ رہے ہیں. وہ بشرا بی بی صاحبہ قادلی خجل خوار ہوتی پھرتی ہیں، وہ سفیروں سے ملاقاتیں کر کے ریڈ زون کے اندر وہ جو ہے وہ ڈیرے ڈال کے بیٹھی ہوئی ہیں. اور ہاں، مجھے یاد آیا، ظالموں، کتنے ظالم لوگ ہو تم لوگوں نے جو ہے وہ چندے بھلے جو زندہ بندے کی قرآن خوانی کر دی. یہ مطلب پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ بندہ خصوصی دعائیں مانگتا ہے، کوئی میلاد ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ قرآن خوانی کر دی. اور ویسے وہ مطلب عجیب ہی مطلب ہے. ایک طرف ہوتا تھا کیا رونقیں، کیا رنگینیاں ہوتی تھی زمان پارک کے باہر، اور اب جو ہے وہ ویل چیئر پہ ایک آنٹی بیٹھی ہوئی تھی، 3-4 اور بیٹھی ہوئی تھی، تو باہر بیٹھ کے قرآن خوانی کر رہی تھی. شرم کرو یار، ریڈ لائن کی تم لوگوں نے قرآن خوانی کر دی ہے اس کی سالگرہ والے دن. بری بات ہے، ایسے نہیں کرتے. اللہ میاں ان کو زندگی اور صحت دے، ان کو رہنا چاہیے زندہ سلامت. اور جو ہے یہ انٹرویوز آنے والے ہیں. اب جس کو انٹرویو مل رہا ہے وہ بچارے کی بھی میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، اور جو جن کے انٹرویو ہو رہے ہیں وہ مطلب بہادر بنے، آ کے باہر کہہ دیں کہ ہمارے پہ تشدد ہوا ہے، ہم نے زبردستی، ہم سے ہو رہا ہے، ہم نہیں کرنا چاہتے. اب یہ تو مطلب آنے والا وقت بتائے گا کہ کون اپنے قدموں پہ کتنا کھڑا رہ سکتا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ یہ سب پتے تھے، یہ جو ہے یہ سب بیچارے کمزور لوگ تھے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں سیاست کمزور دل حضرات کا کام ہی نہیں ہے. میرا آج کا ولاگ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے بات چیت ہوگی. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. خدا حافظ.